الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے اس درس کا لیکچر کا عنوان ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ بڑی اہم صلح ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بڑے اہم اسباق ہیں، حکمت کی باتیں ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو نبی کا خواب کیونکہ سچا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تو صحابہ کرام بھی خوش ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرنی شروع کر دی کہ عمرہ کرنے جانا ہے، اور مدینے کے ارد گرد جو دیہات وغیرہ تھے ان میں بھی اعلان کروا دیا کہ جو بھی عمرہ کرنا ساتھ جانا چاہے تو وہ چل پڑے۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بعض روایات میں 1500 بھی آتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ 1400 یا 1500 صحابہ تھے۔ تو کیونکہ مقصد عمرہ کرنا تھا اور عمرے کے لیے جو ہے نا جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی لے لیے، اور کوئی اسلحہ نہیں لیا، لیکن سفری اسلحہ جو ہے یعنی سفر میں جب بھی کوئی اس زمانے میں سفر لوگ کرتے تھے تو اس کے لیے جو اسلحہ بنیادی درکار ہوتا تھا وہ تلوار ہر بندے کے پاس ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تلوار نہ ہو، تلوار ہونا ضروری تھا، تو اس وجہ سے سب نے اپنی اپنی تلواریں لے لیں، اور وہ میانوں میں تھیں، ظاہر سی بات ہے جس کے اندر تلوار رکھی جاتی ہے کہ بس ہم سفر کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی وقت کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر آپ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نکل پڑے۔ جب سفر میں جا رہے تھے اور مکے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ظاہر سی بات ہے اگر حضور پاک کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی تھیں تو ان کی بھی کر رہی ہوتی تھیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کی خفیہ ایجنسی اگر آپ کے ملک کی اگر کام کر رہی تو دشمنوں کی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ 1500 لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پتہ تو ان کو چل گیا کہ عمرہ کرنے ہی آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی کہ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور صرف تلواریں لے کر آ رہے تھے، کوئی نیزے، کوئی بھالے اور کوئی اس طرح کے جو ہے نا وہ زیرہ کو ڈھالیں تو نہیں لے کر جا رہے تھے نا، یعنی باقی اسلحہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ادھر آنے دیں اپنے شہر میں اور وہ عمرہ کر کے چلے جائیں، پورا عرب کہے گا کہ بھائی وہ تو زبردستی عمرہ کر کے چلے گئے، ابھی کل تک تو ہم ان کے ساتھ جنگیں کر رہے تھے، تو آج یہ عمرہ کر کے چلے گئے ہیں تو ہماری تو بڑی بےزتی ہے، تو ہم نے عمرہ نہیں ان کو کرنے دینا کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال انہوں نے پھر لوگ اکٹھے کر لی، ایک تو مکہ کے جو قریش تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر ارد گرد جو ان کے حلیف قبائل تھے ان کو بھی انہوں نے بلا لیا کہ بھائی اس طرح صورتحال ہے، فوراً پہنچیں، اور وہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر مل گئی کہ اس طریقے سے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پھر کرتے کراتے خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی طرح جیسے غزوہ احد میں وہ 200 گھوڑ سوار ان کو دیے گئے تھے، 200 گھوڑ سوار جو ہے وہ لے کر حضور پاک کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، اور وہی مین شاہراہ جو میں نے بتایا تھا کہ سمندر کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے مین جو روڈ تھا جو شام کی تجارت کے لیے مین شاہراہ تھی، اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو رستے میں خالد بن ولید 200 گھوڑے لے کے کھڑے تھے۔ اب کیا کریں، ظاہر سی بات اگر مسلمان سیدھے ہی جاتے تو جنگ ہونے کا خطرہ تھا، تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ مقصد تو عمرہ کرنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، اس لیے آپ نے رستہ تبدیل کر لیا۔ اس میں بھی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا، جب کبھی آپ کسی رستے پہ چل رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو آپ کا کوئی رستہ روکے، ٹھیک ہے نا، آپ کے رستے میں بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے کہ یار اس کو میں نے نہیں چھوڑنا آج، تو آپ یہ نہ کریں کہ میں جا کے ضرور میں نے اس کے ساتھ ٹکر مارنی ہے اور لڑنا ہے کہ یہ میرے رستے میں کھڑا ہے اور میں کدھر سے جاؤں۔ کدھر سے جانے کا مطلب ہے کہ میں اور کوئی نہیں سوچوں گا، یہ میرے رستے میں آیا تو میں اس سے ضرور لڑوں گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنا رستہ تبدیل کر لیں، جو بندہ ٹکراؤ سے بچتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بندہ ہر ایک سے ٹکرائے گا ظاہر سی بات ہے وہ پھر کامیابی کے چانس کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ ہی تبدیل کر لیا،
کہ ہم تو عمرہ کرنے ہیں، خواہ مخواہ یہ ہمارے رستے میں آ رہے ہیں، تو جنگ ہو گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو رستہ تبدیل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف آگے بڑھ گئے۔ ظاہر ہے ایک بندہ مین روڈ پہ کھڑا ہے تو آپ اس کو بائی پاس کر کے نکل گئے آگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی پاس کر کے آگے نکل گئے تو خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ یہ جو بادل سے مطلب دھواں سا اڑ رہا ہے، دھواں کیا ڈسٹ اڑ رہی ہے، تو یہ لگتا ہے کہ نکل گئے، کیونکہ اس وقت تو اور تو ذرائع نہیں تھے نا، وہ ایسے ہی پتہ لگتا تھا دور سے کہ اچھا وہ غبار سا اڑ رہا ہے تو لگتا ہے ادھر سے نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے فوراً جا کے مکے میں ان کو اپنے سرداروں کو جو ہے نا اطلاع کر دی۔ اسی دوران میں جو ہے نا بدیل بن ورقہ، یہ بنو خزاع ایک قبیلہ ہے جس کا اکثر ذکر آتا رہا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ حضور پاک کے دادا کے پڑدادا، ٹھیک ہے نا، قصی بن کلاب کی شادی جو ہے بنو خزاع قبیلے میں ہوئی تھی، اور اس وقت سے ہی یہ بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے یہ اتحادی حلیف قبیلہ رہا تھا۔ تو ان کا یہ بندہ بدیل بن ورقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آیا۔ ظاہر ہے ایک علاقے میں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار وہ لوگ آئے ہیں اور حالات ٹینشن میں ہیں، تو خبریں ایک دوسری طرف بڑی تیزی سے پھیل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے۔ اب ان کا حضور پاک کے ساتھ تعلق تھا تو ان کو بھی فکر تھی کہ حضور پاک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے نا، پرانیاں رشتہ داریاں تھیں۔ تو یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح معاملہ ہے اور یہ تو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں آپ کے خلاف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ان کو عمرہ کرنے دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا کہ میں بھائی عمرہ کرنے آیا ہوں، دیکھیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہم تو بالکل کوئی ہتھیار نہیں لے کر آئے، یہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو انہوں نے بات ساری سن کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے قریش کے لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو وہ پھر چلے گئے مکہ چلے گئے، اور قریش کے لوگوں کو جا کے سمجھایا، ان کو کہا کہ یار میں ایک بات لے کر آیا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کی مرضی ہو تو میری بات سن لیں۔ تو ان کے نوجوان جو تھے انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں ضرورت کوئی سننے کی آپ کی بات ہے، آپ رہنے دیں۔ مطلب جوان جو ہوتے ہیں وہ ذرا جوشیلے ہوتے ہیں، عقل کم استعمال کرتے ہیں، جذبات زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لیکن جو ان کے عمر سیدھا لوگ تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نہیں چپ کرو بچو، ذرا بات سننے تو دیں نا یار۔ تو انہوں نے کہا کہ سنائیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح آئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا تو کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میں تو عمرہ کرنے آیا ہوں، اور ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے سن لی ہے، لیکن ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخص تھا بنو کنانہ کو، اس کا نام تھا ابن القمہ۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے میں جا کے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، اور جو بھی معاملات ہیں کوئی آگے کوئی صلح صفائی کی طرف بڑھتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور حکمت اور سارا کچھ عطا فرمایا تھا۔ کوئی بھی شخص آتا تھا آپ کو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، اس کا کیا مزاج ہے، اس کی کیا سوچ ہے، یہ اس کا کیا نظریہ ہے، اور اس کی کیا یعنی کس طرح کا آدمی ہے، حیران آپ ہو جائیں گے۔ تو یہ بندہ جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کو کہ یہ وہ شخص ہے اور اس قوم سے آیا ہے جو ہدی کے یعنی قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ جب یہ قریب آ جائے تو آپ نے اپنے قربانی کے جانوروں کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پیش کرنے کا مطلب ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں جانور تو ان کو اٹھا دیں، اور ان کے کوہان جو ہے نا چیرے جاتے تھے، یعنی کوہان جو اونٹ تھے نا قربانی کو، ان کے کوہان جو اوپر نہیں ہوتا ٹاپ سی بنی ہوتی اس کو چیر دیا جاتا تھا قربانی کے جانوروں کو، اور ان کے گلوں میں کلاوے ڈالے ہوتے تھے جیسے ہار، تو وہ پتہ چلتا تھا قربانی کے جانور ہیں۔ تو جب وہ بندہ قریب آیا تو انہوں نے اپنے جانور بھی اٹھا دیے اور خود بھی لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیے۔ تو وہ بندہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ یار سبحان اللہ، یہ تو دیکھیں عمرہ کرنے ہیں۔ اس نے واپس جا کے بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یار ان لوگوں کو تو نہیں روکنا چاہیے۔ اس نے جا کے مکے کے لوگوں کو کہا کہ یار ان کو آنے دیں بھائی، عمرہ کرنے ہیں، خواہ مخواہ آپ میں نے جانور بھی دیکھے ہیں لبیک وغیرہ، انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے نوجوانوں نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ آرام سے بیٹھو، تمہیں کیا پتہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، تم تو بڑے ایسے ہی بڑے سادہ ہو، یعنی اس طرح ہوتا ہے نا جو بندہ صحیح بات کر کے نا تم تو بڑے سادہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کو ان کی باتوں پہ غصہ بھی آیا کہ یار سیدھی اور سچی بات جو ہے نا یہ سن ہی نہیں رہے۔ خیر اس کے بعد پھر بنو ثقیف طائف کا جو قبیلہ تھا اس کا سردار جو ہے، جو قریش کا بھانجا لگتا تھا، یعنی قریش جو مکے کے لوگ تھے ان کی بیٹی وہاں بیوی تھی، تو اس کا جو شوہر تھا بیٹا تھا،
بڑا مشہور تھا، اور یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. ان کی بڑی سٹوری ہے، ان کی سٹوری بھی ساتھ چلیں میں ضمناً بتا دوں. یہ مسلمان ہو گئے اور ان کو بڑا اپنا ناز تھا کہ میرا قبیلہ میری بڑی مجھ سے محبت کرتا ہے اور بڑا کرتا ہے. لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ یار یہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ نہیں صحیح، ایسے ہی ہے، تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے تیر مار کے ان کو شہید کر دیا تھا. یعنی کٹھے تیر حملہ کر دیا تھا تیروں سے، یعنی ایک تیر نہیں، سارے قبیلے نے تیر چلا دیے تھے ان کے اوپر اس طرح. تو بہرحال یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن لگتا ہے کہ کافی سمجھدار انسان تھے. تو پھر یہ آئے تو انہوں نے آ کے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور کہا کہ یہ دیکھیں. شروع میں تو خیر انہوں نے الٹی سیدھی بھی باتیں کی، کہا کہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ بعد میں بھاگ جائیں گے اگر کچھ ہوا تو یہ وہ. تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے بہت سخت قسم کی گالی اس کو نکالی کہ تم کیا سمجھتے ہو، اور بڑا سخت برا بلا کہا. پھر بار بار بات کر رہا تھا تو حضور پاک کی داڑھی کو پکڑ لیتا تھا، یہ بھی ان کا سٹائل ہوگا. خیر تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے بڑی احادیث مروی ہیں. تو وہ بار بار اس کے نا ہاتھ پہ تلوار، کیونکہ وہ حضور پاک کے پاس تلوار لے کے کھڑے تھے، تو بار بار تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارتے کہ پیچھے ہٹا پیچھے ہٹا، یعنی اس طرح کہتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں. تو وہ ان کا بھتیجا لگتا تھا، مغیرہ بن شعبہ جو صحابی تھے. تو انہوں نے اس کو برا بلا کہا کہ تم میرے بھتیجے اور تم فلاں جگہ پہ بندہ مار کے بھاگ گیا اور مجھے بعد میں جو ہے نا تمہارے صلح صفائی کروانی پڑی ہے، اور تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سارے آپس میں سارے رشتہ دار تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب گالیاں نکالی ہیں نا تو اس نے کیونکہ انہوں نے خود پہنے تھے نا، صحابہ نے خود ہوتا ہے لوہے کی ٹوپی جس سے بندہ شکل نہیں نظر آ رہی ہوتی. تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے اتنی گالیاں نکالی، نہیں آواز بھی نہیں پتہ چلا ہوگا بہرحال. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں، نام سے تو دنیا جانتی تھی حضرت ابوبکر صدیق کو. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا مجھ پر احسان نہ ہوتا، کسی موقع پہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ احسان کیا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کا مجھ پہ احسان نہ ہوتا تو میں آپ کو ابھی بدلہ دیتا، یعنی کہ میں بھی کوئی آگے سے سخت بات کرتا، لیکن میں احسان کا جو ہے نا خیال کرتا ہوں، آپ نے مجھ پہ احسان کیا تھا. تو خیر آخر کار پھر اس نے جب دیکھا، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جب حضور پاک وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے، جھپٹ پڑتے ہیں کہ یار مجھے مل جائے، اور تھوڑا اپنے آپ جسموں پہ لگا رہے ہیں، اور ایون کہ آپ کھنگارتے ہیں تو وہ کھنگار نہیں نیچے گرنے دے رہے. تو وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا یار میں نے دنیا کے، اور پھر جا کے اس نے مکہ کے لوگوں کو بتایا، اس نے کہا کہ محمد کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اگر کھنگارتے بھی ہیں نا، کھانسی کرتے ہیں تو جو وہ نکلتا ہے منہ سے وہ بھی نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ بھی پکڑ کے اوپر لگا لیتے ہیں اپنے جسموں پہ. اور وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑتے ہیں، ان میں ہمیں لگتا ہے کہ لڑائی نہ ہو جائے اس طرح. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے خاموش ہو جاتے ہیں اور آنکھیں سر جھکا لیتے ہیں ادب سے، ٹھیک ہے نا. اور بالکل، اور جب کوئی کام کا کہتے ہیں تو سارے بھاگ پڑتے ہیں کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا نا، عروہ بن مسعود نے، انہوں نے کہا کہ میں حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں، اور روم کے بادشاہوں کے، مطلب مختلف بادشاہوں کا میں نے دربار دیکھے ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھا بادشاہوں کو، ان کے درباری ایسے نہیں ہوتے، وہ بس ٹھیک ہے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ان کے تو ماننے والے یہ تو بالکل ان پہ جان لوٹانے کے لیے تیار ہیں. تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ لڑائی شڑائی نہ کریں. تو خیر اس نے جا کے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں سوچتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ تھا کہ جب بار بار بات آ رہی ہے کہ ان کے نوجوان بڑے جوشیلے تھے مکہ کے، انہوں نے کہا یار یہ ہمارے بزرگ جو ہے نا یہ صلح صفائی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ لڑائی شڑائی کی نہیں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اور ہم بڑے بہادر ہیں اور ہم تو ایسے ہی کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صلح کر لینی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود ہی جو ہے نا مسلمانوں کے کیمپ پہ چھاپا مار دیتے ہیں، کتنے کو لوگ رات کو یعنی چھپ کے نا تو حملہ کر دیتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے. تو یہ 70 نوجوان جو ہیں وہ نکلے، 70، اور رات کو چھپتے چھپاتے نا حضور پاک یعنی مسلمانوں کے جو 1400-1500 صحابہ تھے وہاں پہ آ کے حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. تو وہ پھر دوبارہ بات آ جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین لیڈر تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے نا. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ حضور پاک بس اللہ کے نبی تھے، نمازیں پڑھتے تھے بس،
حضور پاک دنیا کے بہترین جو ہے نا سپہ سالار تھے، تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جو پہرے داروں کا کمانڈر بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. وہ جب آئے تو انہوں نے پکڑ لی، انہوں نے کہا کہ کون ہے، وہ پتہ چل گیا. انہوں نے اپنے سارے جتنے پہرے دار تھے اپنے ساتھ، ان کی فوجی تھے حضرت محمد بن مسلمہ کے، انہوں نے گھیر لیا ان کو اور گرفتار کر لیے 70 کو. رات کو حالانکہ آئے تھے، رات کو تو آپ غافل سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں تھا، گرفتار کر لیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو حضور پاک کی تو نیت ہی یہ تھی کہ یار ہم نے لڑائی نہیں کرنی، اللہ کے گھر کے پاس آئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ چھوڑ دیں ان کو، آپ نے ان کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا اور جاؤ. اور اس پہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ کے ہاتھ ان سے روک لیے اور ان کے ہاتھ آپ سے روک لیے کہ جنگ نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی. اس کے بعد پھر حالات و واقعات اس طرح ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ معاملات اب ٹھیک تو کرنے ہیں نا. تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جائیں سفیر بن کے مکہ اور ان کو بتائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں. پہلے حضرت عمر کو کہا حضور پاک نے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا تو وہاں پہ کوئی سپورٹر نہیں ہے، مجھے کوئی کسی نے کچھ تکلیف پہنچائی تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا. لیکن آپ عثمان غنی کو بھیجیں کیونکہ ان کا پورا قبیلہ بنو امیہ جو ہے، پورا قبیلہ ان کا وہاں موجود ہے. ابو سفیان اور سارے یہ لوگ جو ہے نا بنو امیہ کے تھے، جو کہ ابھی دشمنوں کی طرف تھے. تو حضرت عثمان غنی گئے. مختصر یہ ہے کہ پھر ان سے بات چیت کی اور سارا کچھ، لیکن تھوڑا وہاں پہ دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ چاہ رہے تھے شاید کہ ان سے بات چیت مکمل کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائے. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو تھوڑی دیر زیادہ روک لیا. ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ اب ہم عثمان غنی کا بدلہ لے کر رہیں گے اور جنگ سے ہٹیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ صحابہ کرام نے، کئی صحابہ نے 2-3، حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 دفعہ بیعت کی اور ابو سنان جو ہے نا انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی. تو اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، تو اس کے جب بیعت مکمل ہو گئی 1500 صحابہ نے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی بھی پہنچ گئے اور انہوں نے بھی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر سہیل بن عمر جو ہے مشرکین مکہ کی طرف سے آئے معاملات کو، یعنی صلح صفائی کی طرف. جب وہ آتے حضور پاک نے دیکھے تو آپ نے کہا کہ لو بھائی آپ کا کام آسان ہو گیا. یہ شگون لینا اس کو کہتے ہیں. حضور پاک اچھا شگون لیا کرتے تھے. سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی والا. تو آپ نے اس شخص کے آتے ہی، کیونکہ اس کے نام میں سہیل تھا، آپ نے کہا کہ کیونکہ اس کا نام سہیل ہے تو اس سے آسانی ہوگی، اور آپ نے کہا کہ یہ آپ صلح کریں گے. وہ ایسے ہی ہوا. وہ آیا، اس نے بات چیت کرتا رہا، پھر اینڈ پہ یہی نتیجے پہ پہنچے کہ ٹھیک ہے جی آپ صلح کر لیتے ہیں اور صلح کی دفعات جو ہے نا لکھ لیتے ہیں. بہرحال صلح کی دفعات جو ہے نا لکھنی شروع کی، اور اس میں مین جو دفعات تھیں وہ تو آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی یہی تھی کہ اس سال جو ہے نا مسلمان واپس چلے جائیں. اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ہم کیا لوگوں کو منہ دکھائیں گے کہ آپ زبردستی آ کے عمرہ کر گئے. یہ اس پہ تو ہم بات اور کوئی کر ہی نہیں سکتے. ان کا مطلب یہ تھا. تو پہلی یہ شک لکھی گئی، ٹھیک ہے نا. اور یعنی شروع میں جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں حضور پاک نے کہا کہ لکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لکھیں صلح نامہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس پہ سہیل بن عمر نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے، آپ لکھیں بسمک اللہم. اسی وجہ سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ومر رحمان. رحمان کیا ہوتا ہے؟ وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے، یعنی جانتے تھے کہ اللہ کا نام ہے. اچھا، اس کے بعد پھر حضور پاک نے کہا کہ لکھیں یہ معاہدہ جو ہے نا طے پایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مکہ کے قریش کے درمیان. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہی ہم مان لیں تو پھر رولا کس چیز کا ہے، پھر جھگڑا کس بات کا ہے. تو یہ آپ نہ لکھیں، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ. تو حضور پاک نے حضرت علی سے کہا کہ آپ رسول اللہ مٹا کے نا محمد بن عبداللہ لکھیں. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. اب دیکھیں بعض اوقات بڑوں کی کوئی بات ادب کی وجہ سے نہ ماننا، اور بڑے بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ نافرمانی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ نافرمانی ہے نا ایک طرح سے. حضور پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دیں اور کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کرنا. لیکن انہوں نے کہا میں کیسے اللہ کے رسول لکھا ہوا مٹا دوں، یہ میرے ایمان مجھے اجازت ہی نہیں دیتا. حضور پاک نے کہا کدھر لکھا، تو آپ نے خود مٹا دیا اور پھر محمد بن عبداللہ لکھا. تو پھر یہ شکیں لکھی گئیں. سب سے پہلے یہی شک جو میں نے بتائی ہے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں
عمرہ کرنے 3 دن کے لیے ان کو اجازت ہوگی، عمرہ کریں، طواف کریں اور بغیر ہتھیار کے ہیں، وہی جو تلواریں لے کر آنی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 3 دن کے بعد یہاں سے چلے جائیں۔ اور دوسری شک جو تھی کہ 10 سال کی جنگ بندی ہوگی، کوئی جو ہے نا آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اور تیسری یہ تھی کہ جو جس کے ساتھ شامل ہونا چاہے، یعنی اور جو قبائل ہیں وہ ان بڑی پارٹیوں کے ساتھ جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، تو اس میں پھر جو ہے نا بنو خزاع جس کا ذکر ہے وہ حضور پاک کے پرانے حلیف تھے، تو وہ حضور یعنی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور بنی بکر ایک قبیلہ تھا وہ قریش کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد جب صلح کا سارا معاملہ ہو گیا تو اسی دوران میں ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی تھی معاہدہ، کہ سہیل بن عمر کا بیٹا جو مسلمان ہو چکے تھے حضرت ابو جندل، وہ وہاں پہ پہنچ گئے کسی طریقے سے، رسے توڑا کے اور زنجیریں توڑا کے، ان کو باندھا ہوا تھا انہوں نے مکہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری مدد کریں، حضور پاک سے کہا کہ مجھے یہ کافروں کے پاس نہ چھوڑیں اور مجھے ساتھ لے جائیں۔ تو اس پہ سہیل بن عمر نے کہا کہ کیونکہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے لہٰذا آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ حضور پاک نے کہا کہ ابھی معاہدہ تو پکا نہیں، مکمل نہیں ہوا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ورنہ ہم صلح نہیں کرتے۔ تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننی پڑی بات، لیکن آپ نے اس کی بڑی یعنی ایک طرح سے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ میرے لیے چھوڑ دیں، اس نے کہا نہیں، تو اس کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد پھر عمرے کے لیے حلال ہونے کے لیے، یعنی کہ ظاہر ہے جب عمرہ آپ کرتے ہیں تو بعد میں پھر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور پھر اپنا کرواتے ہیں، یعنی سر منڈواتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے جانوروں کو ذبح کریں اور سر منڈا لیں، یعنی حلال ہو جائیں، حلق کریں۔ تو کوئی بھی صحابی نہیں اٹھا، اتنا غم تھا صحابہ کو کہ ہم نے دب کے صلح کی ہے۔ اور اس میں جو اگلا پوائنٹ تھا نا وہ میں بھول گیا ہوں، یعنی وہ میں نے کہا نا کہ کتاب سے پڑھ، اس میں جو زیادہ تکلیف دہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی یعنی کہ کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے مسلمان ہو کے اگر مدینہ چلا جائے تو حضور پاک اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی مکہ آ گیا تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑا دکھ ہوا، اور دوسرا یہ کہ عمرہ کرنے آئے تھے اور عمرہ نہیں انہوں نے کرنے دیا۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ یہ ہم نے دب کے صلح کی ہے، تو اس وجہ سے سارے بڑے سخت پریشان تھے۔ جب حضور پاک نے کہا کہ اپنے جانور ذبح کر لیں اور حلق کر لیں اپنے آپ کو، یعنی کہ سار منڈوا لیں، تو کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ آپ نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کوئی نہیں اٹھا۔ حضور پاک بڑے پریشان۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر سفر میں کوئی امہات المومنین ساتھ جاتی تھی، اس سفر میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ساتھ تھیں۔ حضور پاک نے ان سے جا کے کہا کہ میری کو تو بات ہی نہیں مان رہا۔ تو کبھی کبھی عورتیں، مطلب کبھی کبھی نہیں، اکثر دفعہ اچھی عورتیں بڑا اچھا مشورہ دے دیتی ہیں، تو اس میں بھی حکمت کی باتیں ہیں۔ تو حضرت سلمہ نے ایسا زبردست مشورہ دیا، حضور پاک بھی خوش ہو گئے۔ حضرت سلمہ نے کہا کہ حضور آپ چھوڑ دیں، کوئی نہیں مان رہا، کوئی نہیں کر رہا، وہ سارے غم میں، آپ ایسا کریں، آپ باہر نکلیں، آپ اپنی قربانی کریں، جانور قربان کریں، اور اپنے نائی سے کہیں، حجام سے کہیں کہ وہ آپ کا سار۔ تو حضور پاک نے ایسے ہی کیا۔ جب حضور پاک نے ایسا کیا تو سارے صحابہ اٹھ کے شروع ہو گئے، تو پھر سب نے کر لیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا نا، تو آپ وہ کام کر کے دکھا دیں تو اگلے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر کچھ مہاجر عورتیں آ گئیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ پھر یہ ہے کہ اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ واپس کریں۔ آپ نے فرمایا کہ معاہدے میں صرف مردوں کا لکھا ہوا ہے، ان کو نہیں واپس کریں گے، اور پھر ان عورتوں کو، مومن عورتوں کو واپس نہیں کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اس پہ یعنی کہ بحث کی کہ ہم اگر حق پہ ہیں تو کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں، یہ وہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے جھگڑا کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ تو بعد میں پھر سورہ فتح نازل ہوئی کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ بڑی فتح مبین ہے مسلمانوں کے لیے۔ بعد میں حضرت عمر کو حضور پاک نے بلا کے کہا کہ یہ دیکھیں سورت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے وہ مدینہ گئے، ان کو واپس کر دیا، اور پھر وہ ساحل سمندر کی طرف چلے گئے، اور حضرت ابو جندل بھی پھر وہاں پہنچ گئے۔ اور آخر کار پھر انہوں نے جب ان کو سفر میں آتے جاتے تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کیا، مارداڑ کی، تو انہوں نے پھر حضور پاک سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ ان کو آپ مدینے بلا لیں، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں واپس کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا جو ہے نا صلح حدیبیہ ہے۔ ہاں، وہ سمندر کی طرف چلے جاتے تھے، ساحل سمندر کی طرف، تو وہاں پہ وہ انہوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا تھا۔ تو وہ جب ان کا کوئی قافلہ آتا تھا نا شام سے، تو اس کو پھر وہ جنگ کرتے تھے اس کے ساتھ، تو وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا حضور ان کو آپ مدینہ بلا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح وہ سیدھے ہو گئے۔ تو یہ بہرحال سارا صلح حدیبیہ ہے۔ آخر میں اس میں یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید اگلے سال 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید، عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ، 3 بڑے
جو لوگ تھے مکہ کے وہ آ کے مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے لا ڈالا ہے، مسلمانوں سے کہا۔ تو اس پہ حضور پاک بڑے خوش ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔